سعدیہ، سب سے پہلے تو بتائیے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو انکشاف ہوا ہے، کچھ نمبرز کچھ سٹیٹس آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ کون سے ہاسپٹلز ہیں اور کتنی مشینیں خراب ہیں ٹوٹل؟ تھینک یو ویری مچ. جی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ اجلاس پرسوں ہوا تھا. نثار احمد کھوڑو صاحب کی صدارت میں، وہ چیئرمین ہے کمیٹی کے. وہاں پر جو آڈیٹر جنرل نے رپورٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے دی، اس میں انکشاف ہوا اور کہ جی بہت سارے اسپتالوں کی MRI مشینز اور یا دوسری ٹیکنیکل مشینز جو ہیں، جو ایکس ریز اور ٹیسٹنگ کے لیے، وہ خراب ہیں. جس پر جب سرزنش کی گئی تو سیکرٹری صاحب نے اس کا یہ بتایا کہ جی ٹیکنیکل جو سٹاف ہے جو اس کو چلاتا ہے، وہ اس کو جان بوجھ کر خراب رکھتے ہیں یا خراب ہونے کا وہ پیشنٹس کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے تاکہ لوگ باہر سے جا کے مہنگے ٹیسٹ کرائیں، ان مہنگی ٹیکنیشینز کو ایکس کیا مل ریز. رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات یہ کہ ہر جو ٹیکنیشین یا ڈاکٹرز ہیں، زیادہ تر آپ کو پتہ ہے جو گورنمنٹ جابز میں ہیں، وہ شام میں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی بیٹھتے ہیں، اور وہ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بیٹھتے ہیں یا پرائیویٹ کلینکس میں کام کرتے ہیں. اسی طرح یہ ٹیکنیشینز بھی ہیں جن کے خلاف مسلسل کاروائی جاری ہے. میں یہ بھی بات آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں کو نوکریاں ان کی ختم کی گئی ہیں، جس کا نمبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے مانگا ہے. باقیوں کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے. ہم جو سندھ حکومت اس معاملے کو سنجیدہ لیتی، کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم دعویٰ ہے ہمارا، جس پہ ابھی سائم نے کہا، جو مجھے لگا کہ پتہ نہیں سائم کون سے ہاسپٹل میں گئے تھے، ورنہ سندھ حکومت جتنا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہی ہے، وہ شاید ہی سعدیہ، پاکستان کی میں کسی آپ کو بتانا چاہوں گا، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی کمیٹی ہے جو کہ اسپتالوں کی حالت زار کے اوپر بھی توجہ دے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے اسپتال ایسے ہیں جہاں پر کروڑوں روپے کی MRI مشینز پڑی ہیں، CT اسکین مشینز پڑی ہیں، لیکن وہ فعال ہی نہیں کی. یہ اپنا بالکل لیاری جنرل اسپتال ہے، وہاں پر MRI مشین پڑی ہے. وہاں ویسے آپ بتائیں، آپ کی معلومات کے مطابق وہاں پر ویسے فعال ہے MRI مشین؟ جی، وہ یہ جو تھا، جب مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہاں 3 MRI مشین ہے جس میں ایک مشین فعال ہے. یہ جواب میں نے سندھ اسمبلی میں دیا تھا جب بجٹ کی میری تقریر ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. جو ہمارے اپنے ایک ممبر نے یہ بات کی تھی، اور اس پہ میں نے ان کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ جو وہاں سٹاف کی کمی ہے، وہاں سٹاف کی کمی ہے آپریشنل کرنے کے لیے، تو وہ جو ہے وہ ہائرنگ کی جا رہی ہے اور وہ کر دی جائے گی. اچھا، دوسری آپ نے جو بات کی کہ 22-23 کا یہ معاملہ ہے کہ 3 ارب سے زائد کی ادویات خریدی گئی بغیر ٹینڈر کے. یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جب سندھ میں، آپ کو یاد ہوگا 2022 اور 23، یہ وہ پیریڈ ہے جس زمانے میں بارش بہت زیادہ ہوئی تھی اور سندھ میں فلڈنگ ہو گئی تھی. اور اس وقت اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں تھا. صبح آپ لوگوں کو یاد ہے، آپ لوگ رپورٹ کر رہے تھے، رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈز پر سندھ میں پانی کھڑا تھا. بہت بڑے پیمانے پر لوگ جو تھے وہ چلیں، یہ تو بے ایک گھر پرٹیکولر ہوئے کیس تھے. ہو گیا نا سعدیہ، لیکن اگر ہم جی ڈاکٹر رتفہ سول اسپتال کی بات کریں، وہاں پر صفائی پر سالانہ 135 ملین روپے خرچ ریکارڈ کے مطابق ہوا، لیکن اس کے باوجود وہاں پر صفائی کا نظام بہتر نہیں ہے. پھر کیا کیا؟ پھر تھرڈ پارٹی آڈٹ کا حکم دیا ہے. تو یہ معاملات تو مطلب مینیجبل ہیں، یا تو آپ کس کو جی مورود الزام دیکھیں، ٹھہرائیں؟ نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ سول ہسپتال میں، کیونکہ کراچی میں اویلیبل نہیں تھی، میں اس میٹنگ
سول ہاسپٹل کے جو کنڈیشنز جو وہاں صفائی ستھرائی کا معاملہ ہے اس پر شکایت ہے. منسٹر صاحبہ نے خود اس معاملے پر نوٹس لیا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس پیشنٹ انفلکس بہت زیادہ ہے. صرف کراچی کے پیشنٹ کو کراچی کے ہاسپٹلز نہیں دیکھ رہے, انٹیریئر سے بھی موومنٹ ہے. پورے پاکستان سے لوگ کراچی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں. NICVD ہو جائے, چائلڈ ہیلتھ کے بارے میں ہو جائے, چائلڈ نیوٹریشن کے بارے میں ہو جائے, جو فیسلٹیز سندھ گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے وہ شاید ہی پورے پاکستان. اور اس کے بعد افغانستان سے ہمارے پاس انفلکس ہے. بلوچستان کا پورا بوجھ جو ہے وہ کراچی کے سول ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل اٹھا رہے ہیں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ہاسپٹلس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ پیشنٹ ہے, اسی لیے صفائی ستھرائی کے معاملات ہیں. لیکن اس معاملے کو جب یہ رپورٹ ہوا ہے تو منسٹر صاحبہ خود اس معاملے کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ میں فار شور یہ بات کہ جو سندھ کا میڈیکل سسٹم ہے وہ پاکستان کے تمام میڈیکل ہاسپٹلز اور ان کے مقابلے میں بہتر ہے. اس لوگ دور دراز سے پورے پاکستان سے سندھ کے میڈیکل سسٹم کے لیے یوز کرتے ہیں. باتیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ خود ایک کا آڈٹ ہو رہا ہے, دوسرے اسٹینڈنگ کمیٹی میں انکشاف ہو رہا ہے. اور میں تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا. سعدیہ بھی آپ پوچھ رہی تھی کہ آپ کن اسپتالوں میں گئے. میں 2 دفعہ بیسیکلی میرا جانا ہوا. جناح ہاسپٹل گیا, میں سول ہاسپٹل گیا. جناح ہاسپٹل کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. رمضان میں میرا وہاں پر جانا ہوا. 1-2 بجے کے قریب پیشنٹ ایڈمٹ ہوا وارڈ کے اندر, گندے بستر پر وہ لیٹا ہوا تھا. میں رات 10:30 بجے اس سے ملنے کے لیے گیا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ ڈاکٹر ہی نہیں آیا میرے پاس ابھی تک مجھے دیکھنے کے لیے, نرسز آ رہے ہیں میرے پاس. آپ سول اسپتال جائیں, آپ جناح اسپتال جائیں, وہاں پر 2 بجے کے بعد آپ کو اسپیشلسٹ نہیں ملتا کیونکہ 3 بجے جا کے انہوں نے اپنے پرائیویٹ کلینکس کھولنے ہوتے ہیں. 2 بجے کے بعد نرسز ڈاکٹرز جا کے اپنے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. کسی غریب بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جا کے ان کا کمرے کا دروازہ نوک کر سکے. کیا آپ نے ویسے کبھی وزٹ کیا ہے جناح اسپتال, سول اسپتال 2 بجے کے ٹائم کے بعد؟ جی میں نے کئی دفعہ وزٹ کیا ہے. میں ریگولرلی پیشنٹس ایڈمٹ کراتی ہوں. یہ آپ کی بات دیکھیں, یہی بات میں نے کی تھی کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ان ٹیکنیشینز کو کیا فائدہ ہے سرکاری مشینیں خراب دکھا کے یا خراب کر کے. یہ وہی فائدہ ہے کہ یہ 2 بجے کے بعد یہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلز میں. وہاں یہ پیشنٹس کو کنورٹ کرتے ہیں جہاں لاکھوں روپے لے کر وہ پیشنٹ کا جو فری آف کاسٹ جناح یا سول میں ٹیسٹ ہونا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, اور وہ پھر پے کر کے بیچارہ جو ہے وہ کرتا ہے. اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی, یہ انڈر اس کا نوٹس CM صاحب نے بھی لیا تھا اور اس کا نوٹس منسٹر صاحبہ نے بھی بعد میں لیا تھا. کیونکہ آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے انڈر یہ سارے سرکاری اسپتال آتے ہیں تو پھر ان پر ایکشن بھی ہونا چاہیے, کوئی نئے پالیسی اس حوالے سے آنی چاہیے. نہیں جی بالکل, اسی لیے بایو میٹرک کا نظام جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں متعارف کرایا جا رہا ہے کہ تاکہ اس سے یہ ہو کہ ان اینڈ آؤٹ ڈاکٹرز کا اسٹاف کا پتہ ہو اور ڈیوٹی پہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے, ورنہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہوگی. جیسے NICVD میں جو ہے وہ ہوا ہے بایو میٹرک, وہاں یہ لوگوں کو شکایت نہیں آتی. باقی آپ کی بات صحیح ہے کہ جناح ہاسپٹل اور سول ہاسپٹل میں یہ شکایت آتی ہے, لیکن منسٹر صاحبہ اس معاملے کو خود دیکھ رہی ہیں اور ایکشن, کنٹینیوس ایکشن کی ضرورت ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ اپنی سروسز سے نیگلیجنس. اور دوسرا ایک بات جو آپ نے کی ہے کہ میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات اور جعلی میڈیکل سٹورز, دیکھیں اس پہ جب ایک تو یا کوئی پوائنٹ آؤٹ کرے کہ جی وہ معاملہ ہے تو اس کے خلاف ایکشن فوراً ہوتا ہے, لیکن ویسے رینڈملی جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں وہ فارمیسی اس کو چیک کرتے ہیں, ان کے لائسنسز کو چیک کرتے ہیں اور ان پر سخت نظر ہوتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ جعلی ادویات, کیونکہ اس سے لوگوں کی جان کو مطلب آج آپ ہمیں میک شور کرواتی ہیں کہ اگر دوبارہ میرا کبھی جانا ہو
فرض کریں خدا نخواستہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد کبھی میرا جانا ہو جناح اسپتال سول اسپتال تو نظام میں بہتری آئے گی, وہاں پر 2 بجے کے بعد مجھے وارڈز میں ڈاکٹرز ملیں گے, نرسز ملیں گے, وہاں پر اپنے کمروں میں جا کے نہیں بیٹھے ہوں گے, اور اگر نہیں ملتا تو ہم ویسے کس سے رابطہ کریں؟ دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مکمل طور پر فعال ہے, اور ایم ایس جناح اسپتال کے انچارج جو ہیں وہ شاہد رسول صاحب ہیں. وہ تو میں آپ کو فار شور کہوں کہ میں نے جب بھی کوشش کی ہے ان کو کانٹیکٹ کرنے کی, وہ مجھے ملے ہیں, اور میں نے سعدیہ, ہمیں تو جناح اسپتال کا پیون, جو ڈاکٹر کا پیون ہے, وہ تو ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانے دیتا. یہ آپ نے بالکل شکایت کی ہے, میں اس پہ شاہد رسول صاحب سے ذاتی طور پہ بھی بات کروں گی, اور منسٹر صاحبہ کو بھی آپ کا یہ میسج کنوے کروں گی کہ جی یہ ایک عام پاکستانی کی شکایت آئی ہے اور اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے, اور آئندہ بالکل یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کیا کسی کو بھی جو پیشنٹ کے ساتھ گیا ہے ہر شہری کو یہ شکایت کا موقع نہ ملے. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو, اور ظاہر ہے بہت سارے, اور یہ جو مشینوں والا معاملہ ہے اس کی بھی ذرا انویسٹیگیشن اور سامنے ہے. ایک جی وہ انویسٹیگیشن, ہاں ایک سوال وہ اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, تھوڑا آف ٹاپک ہے لیکن کیونکہ بیان آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب میں جو سیلاب کی صورتحال رہی, کیا وہاں پہ تباہی ہوئی ہے, وہ سب ہمارے سامنے ہے. عظمہ بخاری وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, وہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت سیلاب متاثرین کی جتنی بھی مدد کر رہی ہے اپنے وسائل سے کر رہی ہے. سندھ میں ابھی سیلاب سے وہ کہتی ہیں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا, اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو وفاق اور بیرون ملک سے امداد مانگنے پر ان کا سارا فوکس ہے. وڈ یو لائک ٹو کامنٹ آن دیٹ سعدیہ؟ دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, دیکھیں ہم پنجاب میں بہت سالوں کے بعد اس بڑے پیمانے پر سیلابی پانی سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں. ہم نے یہ 2010 میں بھی حکومت سندھ نے جب سپر فلڈنگ ہوئی تھی وہ وقت گزارا, اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہے 2022 میں, اور فلیش اپیل ہم نے کی تھی, کیونکہ جتنے بڑے پیمانے پر ہمیں نظر آ رہا ہے, دیکھیں باتیں چھپ نہیں سکتی, وہ جو تصویریں اور وہ جو بیوروکریٹس ویڈیوز جاری کرتے ہیں جو پنجاب میں رہنے والے ہیں, ان سے پوچھیں کہ وہ کتنی تکلیف سے گزر رہے ہیں. ہمیں اندازہ ہے کہ جتنے بڑے پیمانے پر پنجاب میں تباہی ہوئی ہے وہ کوئی ایک حکومت, صوبائی حکومت اس پہ قابو نہیں پا سکتی. فیڈرل گورنمنٹ کو, چاروں صوبوں کو مل کر اور انٹرنیشنل ایڈ ایجنسی سے رابطہ کر ہمیں اس معاملے سے نکلنا ہوگا. آج بھی وہ تو یہ بتاتی ہیں کہ جی پنجاب میں ہر جگہ سے پانی نکل گیا, 4 دن گجرات شہر جو ہے وہ پانی میں ڈوبا رہا, وہ ٹی وی پہ بھی نہیں چلا اور میڈم نے اس پہ بیان بھی نہیں دیا. کل میں, کیونکہ میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوئی ہوں, پنجاب کے کچھ لوگوں سے جب میری ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بہت برا حال ہے, ابھی بھی 4-4 5-5 فٹ میں کرنا, بیان بازی کرنا بہت آسان ہے, جو کہ وہ انہوں نے کل کر لی. لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنے بڑے پیمانے پہ تباہ کاریاں ہیں اس سیلابی پانی سے, وہ ایک صوبائی حکومت, اتنے پیسے اس کے پاس ہو نہیں سکتے اس کے بجٹس میں کہ وہ ہم اپنے وسائل سے سب خرچ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. دیکھیں وہ مدد کر رہے ہیں, لیکن وہ جو اسکیل ہے جب اس کو آپ دیکھیں گے, جو نقصانات ہوئے ہیں, وہ ایک صوبائی حکومت کیا وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے میری پارٹی نے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بات کی تھی. ہم نے یہ وقت دیکھا ہے 2022 میں, ہمیں پتا ہے, اور پنجاب میں جو سچویشن ہے وہ اس طرح نہ بتائی جائے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول صاحب تو معترف ہیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں پنجاب میں. دیکھیں وہ بالکل اچھا کام کر رہی ہیں, وہ وزٹ کر رہی ہیں, لیکن جو جس اسکیل کا
पंजाब में डिजास्टर हुआ है, वो पहले दिन से चेयरमैन साहब ने भी ये बात कही कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो जा रही हैं, वो लोगों के साथ हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो एक सूबाई हुकूमत के बस की बात नहीं है। उन्होंने इसीलिए कहा था कि BISP प्रोग्राम के तहत जो हमारे पास सर्वे मौजूद है उसके तहत हम लोगों की मदद शुरू करें, फेडरल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करे। लेकिन ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट, जो मेरे चेयरमैन ने कहा था कि क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं, एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं, वही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। हमें कोई सियासत करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के लोग इस वक्त तकलीफ में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की जमात है, चारों सूबों की जमात है, तो हमें जो लोग पंजाब में हैं उनकी तकलीफ का अंदाजा है, इसलिए ये बात की गई। और उज़मा बुखारी साहिबा क्योंकि हर चीज में सियासत करती हैं, तो उनको चाहिए कि वो हर चीज में सियासत ना करें। हम ने उनको एक अच्छा मशवरा दिया है, हमने उनको दिया भी नहीं, हमने फेडरल गवर्नमेंट को मशवरा दिया है। ये बात तो ज़ाहिर है इन इश्यूज पे मिल बैठकर ही बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। एंड होपफुली कि ये जो मसाइल ऐसे हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ये बहुत जल्द हल होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता लगेगा कि बाकियता इन टेक्नीशियंस का इसमें क्या रोल है जो इतना बड़ा इल्ज़ाम इन पे लगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम यही चाहेंगे कि मैं तो वैसे यही चाहूँगा कि जब मैं 1-1.5 महीने बाद दोबारा विजिट करूँ अस्पतालों का तो वहाँ पर बेहतरी आई हो।